السلام علیکم ناظرین، میں ہوں محمد حفیظ خان، ٹوڈے ود حفیظ خان چینل کے ساتھ، اور آج ہم پھر بات کریں گے اپنے جو ہم کرتے ہیں بریکنگ ویوز پر۔ ناظرین، بہت شکریہ کہ آپ نے جو کل کا بریکنگ ویوز تھا اس کو آپ نے پسند کیا اور خاصی تعداد میں مجھے اس کا رسپانس آیا۔ تو آج جب کہ 14 جون ہے، میں یہ بیٹھا ہوا سوچ رہا تھا کہ معاشرہ کیسے وجود میں آتا ہے، کہ ملک کیسے چلتے ہیں۔ معاشرہ وجود میں آتا ہے کہ اس میں ڈیفرنٹ قسم کے کمپوننٹس ہوتے ہیں، سوسائٹی کے طبقات ہوتے ہیں، اس میں عوام ہوتی ہیں، اس میں پولیس ہوتی ہے، اس میں آرمی ہوتی ہے، اس میں سائنسدان ہوتے ہیں، اس میں ٹیچر ہوتے ہیں، اس میں ڈاکٹر ہوتے ہیں، اس میں وہ جو لوگ ہیں ریسرچر وہ ہوتے ہیں، یونیورسٹیاں ہوتی ہیں، سکول ہوتے ہیں، کالجز ہوتے ہیں، اس میں کسان ہوتے ہیں، کاشتکار ہوتے ہیں جو آپ کے لیے غلہ اگاتے ہیں۔ تو ان سب کو ملا جلا کر ایک معاشرہ وجود میں آتا ہے، اور یہ سب لوگ اپنی اپنی جگہ کام کرنے والے ہوتے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ جو محنت مزدوری کرتے ہیں، سخت کام کرتے ہیں، تو ان کے اندر نیچرلی جو امیونٹی ہوتی ہے ان کے اندر زیادہ ہوتی ہے، اور وہ لوگ جو ڈیسک ورک کرتے ہیں، دفتروں میں بیٹھ کر کام کرتے ہیں، ان کے اندر امیونٹی ان کے مقابلے میں بہت قوت مدافعت تھوڑی ہوتی ہے ان کے مقابلے میں۔ اسی طرح آپ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ کوئی شخص کیسے بنتا ہے۔ اگر اس نے کسان بننا ہے تو پتہ نہیں وہ لڑک پن میں آئے گا، وہ اپنے باپ کو دیکھے گا کہ وہ پانی کیسے دگا رہا ہے، گوڑی کیسے کر رہا ہے، ہل کیسے جوت رہا ہے، اور پھر وہ فصل کیسے کاٹتا ہے، اور پھر وہ بڑا ہوتا ہے، کھاد دے رہا ہے، اور پھر جب اس کا باپ نہیں رہتا تو پھر وہ اس کی جگہ سنبھالتا ہے، اور پھر کبھی جب وہ نہیں رہتا تو پھر اس کے بیٹے آتے ہیں، اس کے بچے آتے ہیں۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ایک سائنسدان ہے، وہ سائنسدان کیسے بنتے ہیں جو آپ کے لیے ایجادات کرتے ہیں، بیٹھ کر ریسرچ کرتے ہیں، تحقیقات کرتے ہیں۔ تو وہ بچہ ہوتا ہے جو پڑھتا ہے، محنت کرتا ہے، وہ اپنے میٹرک کرتا ہے، پھر ایف ایس سی کرتا ہے، بی ایس سی کرتا ہے، ایم ایس سی کرتا ہے، اس کے بعد ایم فل کرتا ہے، پی ایچ ڈی کرتا ہے، پھر کہیں جا کر وہ ایک سائنسدان بنتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ آرمی میں جو کمیشن ملتا ہے، اگر وہ کمیشنڈ افسر ہے تو سیکنڈ لیفٹیننٹ، اور سیکنڈ لیفٹیننٹ کے بعد کیپٹن، کیپٹن کے بعد میجر بنتا ہے، میجر کے بعد جو ان میں سے چنیدہ لوگ ہوتے ہیں، محنت کرنے والے ہوتے ہیں، وہ لیفٹیننٹ کرنل بنتے ہیں، پھر لیفٹیننٹ کرنل سے جو زیادہ کارکردگی دکھاتے ہیں کرنل بنتے ہیں، کرنل سے بریگیڈیئر، بریگیڈیئر سے میجر جنرل، لیفٹیننٹ جنرل، اور پھر کچھ خوش نصیب فل جنرل یا چیف آف آرمی اسٹاف تک پہنچتے ہیں۔ اسی طرح آپ دیکھتے ہیں کہ ایک نوجوان لیکچرر جو کہیں اس نے ایم فل کیا ہے اپنے سبجیکٹ میں، یا اس نے پی ایچ ڈی کی ہے، تو یونیورسٹی میں یا کالج میں لیکچرر لگتا ہے، اس کے بعد اسسٹنٹ پروفیسر بنتا ہے، اسسٹنٹ پروفیسر بننے کے بعد پروفیسر بنتا ہے، پھر اگر وہ یونیورسٹی میں ہے تو یونیورسٹی کا وائس چانسلر بنتا ہے، پالیسی میکنگ میں حصہ لیتا ہے، اور اگر کسی کالج میں ہے تو کسی کالج کا پرنسپل بنتا ہے، وہ ڈسٹرکٹ لیول پہ ہے تو ایجوکیشن کا ڈسٹرکٹ آفیسر بنتا ہے، اگر وہ ڈائریکٹر ایجوکیشن ہے ڈویژنل لیول پہ تو وہ بنتا ہے۔ اسی طرح آپ دیکھتے ہیں کہ جو لوگ جاتے ہیں سینٹرل سپیریئر سروس میں جاتے ہیں، اور اگر کسی کا ڈی ایم جی گروپ آیا تو وہ پہلے اسسٹنٹ کمشنر لگتا ہے، اسسٹنٹ کمشنر لگنے کے بعد وہ کہیں پر ڈپٹی کمشنر، اور پھر اگر وہ سیکریٹریٹ میں آتا ہے تو کہیں ڈپٹی سیکریٹری، اور پھر ایڈیشنل سیکریٹری، اور سیکریٹری کے بعد پھر وہ چیف سیکریٹری لگتا ہے۔ پولیس میں ہے تو وہ اے ایس پی آتا ہے، اگر وہ سی ایس ایس کر کے آیا پی ایس پی بن کر، تو اس کے بعد وہ پھر وہ ایس پی، ایڈیشنل ایس پی، اس کے بعد وہ ڈی پی او کے بعد وہ آر پی او کے بعد پھر وہ ایڈیشنل آئی جی لگے رہتے ہیں، اور پھر وہ آئی جی لگتے ہیں صوبے میں۔ تو اس طرح یہ جو نظام ہوتا ہے تحصیل کا، تحصیل سے ڈسٹرکٹ کا، ڈسٹرکٹ سے ڈویژن کا، ڈویژن سے پھر صوبے کے لیول پر، تو وہاں پر جو چیف منسٹر کے نیچے یہ جو لوگ کام کرتے ہیں، یہ برین ہوتے ہیں، چیف سیکریٹری ہے، آئی جی ہے، اور یہ پورا سسٹم چلا رہے ہوتے ہیں، اور وہ ہر محکمے کا سیکریٹری ہوتا ہے۔ اسی طرح فیڈرل لیول پہ اگر آپ جاتے ہیں تو یہ لوگ برین ہوتے ہیں۔ اگر ہم یہ کریں کہ ہم اپنے یہ جو برین ہیں سارے کے سارے، ان کو ہم حوالے کر دیں کرونا کے یا کسی بھی وبا کے، صرف اس لیے ان کے حوالے کر دیں
کہ آپ اپنی معیشت کو بچانے کے لیے جا رہے ہیں، یا 2 ہفتے کے لیے یا 3 ہفتے کے لیے لاک ڈاؤن نہیں کر رہے یا کوئی اور ایفیکٹو سٹیپ نہیں اٹھا رہے، تو ان کے حوالے کر رہے ہیں۔ ڈاکٹرز جن کے بارے میں نے ابھی آپ کو نہیں بتایا کہ ڈاکٹر کیسے بنتا ہے، کتنی محنت کرتے ہیں ایف ایس سی میں۔ آپ ان کے والدین سے پوچھیے جو اکیڈمی کے باہر کھڑے رہتے ہیں، کہاں پھر وہ ایف ایس سی کے بعد اعلیٰ نمبر لیتے ہیں، اعلیٰ نمبر لینے کے بعد پھر آپ جا کر ان کا انٹری ٹیسٹ اب کر دیا گیا، انٹری ٹیسٹ کے بعد ان کا میڈیکل کالج میں، اور میڈیکل کالج کی جو 5 سال کی پڑھائی ہے وہ کھا جاتی ہے لڑکے کو، اور جو ہاسٹلائٹ ہوتے ہیں آپ دیکھیں کہ ان کا نظام ہضم دباؤ کے رہ جاتا ہے ہاسٹلس کا کھانا کھا کے، پھر وہاں سے آتے ہیں تو پھر ہاؤس جاب ہے، ہاؤس جاب کے بعد پھر اگر وہ اسپیشلائزیشن میں جاتے ہیں تو 5 سال پھر پڑے ہوئے ہیں، ایف سی پی ایس پارٹ 1 ہے، ایف سی پی ایس پارٹ 2 ہے، اور وہ چنیدہ لوگ ہوتے ہیں جو اب یہ کھلے ہیں فرنٹ لائن پہ ہیں کرونا کے۔ آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ ایک محاذ پر فوجی جو ہوتے ہیں نان کمیشنڈ، ہمارے جو سپاہی ہیں، صوبیدار ہیں، نائب صوبیدار ہیں، وہ پیچھے ہوں اور جرنیل اگلے مورچوں پہ لڑ رہے ہوں؟ یا کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ جو چیف سیکرٹری ہیں وہ فیصلہ سازی میں نہ ہوں بلکہ اس کی بجائے اسسٹنٹ کمشنروں پر بیٹھا فیصلہ سازی میں ہوں؟ تو یہ سارا نظام چوپٹ ہو کے رہ جاتا ہے۔ معیشت کو بچانے کے عمل میں ہم اپنے برین، ہم اپنے ذہن، ہم یہ پورا جو سسٹم ہے اس کو تہس نہس نہیں کر سکتے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ملک جو دیوالیہ ہو جاتے ہیں وہ تو دوبارہ سے ابھر آتے ہیں، لیکن وہ ملک جن میں ذہن نہیں رہتے، جن میں قابل ذہن نہیں رہتے، ہمارے یہاں تو پہلے ہی برین ڈرین ہے، جتنے اعلیٰ ذہن لوگ ہیں ہمارے یہاں سے پاکستان سے جاتے ہیں اور پھر واپس نہیں آتے کہ انہیں یہاں کا حالات سازگار نہیں دکھائی دیتے، تو پہلے ہی ہمارے یہاں برین ڈرین ہے۔ تو اگر ہمارے یہ لوگ، اب جیسا کہ آپ روز سن رہے ہیں کہ آج ایک پروفیسر کی ڈیتھ ہو گئی، آج ایک سینئر ڈاکٹر کی ڈیتھ ہو گئی، آج فلاں صاحب کی ڈیتھ ہو گئی، آج فلاں صاحب کی ڈیتھ ہو گئی، قبرستان بھرتے چلے جا رہے ہیں، تو ان کو کون بچائے گا؟ پھر میں ریپیٹ کرتا ہوں کہ قومیں جو دیوالیہ ہو جاتی ہیں، جو ملک دیوالیہ ہو جاتے ہیں وہ تو ابھر آتے ہیں، لیکن جن کے ہاں قابل ذہن نہیں رہتے وہ ملک صدیوں پیچھے چلے جاتے ہیں۔ ہم تو اگر آپ یورپ جا کر دیکھیں، آپ بڑے ملکوں میں جا کر دیکھیں جو ترقی یافتہ ہے، تو آپ کو احساس ہوگا کہ ہم ان سے 1 صدی کم از کم پیچھے ہیں۔ تو کیا اس صورت میں کہ وباؤں کا مقابلہ کرنے میں اگر اب ہرڈ امیونٹی کو اڈاپٹ کیے جا رہے ہیں اور ہم نے اپنے ان عالی دماغ لوگوں کو ان کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا ہے جو اس کی پرواہ نہیں کرتے، تو پھر ہمارے پیچھے صرف بھیڑ بکریوں کے ریوڑ ہی رہ جاتے ہیں ہرڈ امیونٹی کو فیس کرنے کے لیے۔ جو اعلیٰ ذہن کے لوگ ہیں انہیں ہم اپنے ہاتھوں سے کھوتے چلے جا رہے ہیں۔ آپ دیکھیے کہ اگر ایک بڑا انسان، ایک قابل پروفیسر، ایک قابل سائنٹسٹ، ایک قابل ڈاکٹر، ایک قابل جرنیل، ایک قابل جو افسر ہے بیوروکریسی کا، وہ چلا جاتا ہے دنیا سے اپنے وقت سے پہلے اور اس کرونا کا شکار ہو کر، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ آپ دیکھیے ہمارے یہاں کچہریوں میں کیا ہو رہا ہے، ججز بیمار ہو رہے ہیں، وکیل بیمار ہو رہے ہیں، جیسے کہ میں نے آپ سے پہلے عرض کیا تھا۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم بلا سوچے سمجھے سب کو اس طرح دیکھیں اور کہیں کہ لوگ عمل کیوں نہیں کرتے۔ آپ کن لوگوں کی باتیں کرتے ہیں؟ ماسز میں ہمارے ہاں تو یہ حال ہے، اور ہمارا یہ جنرل ٹرینڈ ہے کہ ہم تو ٹریفک کا اشارہ توڑ کے خوشی محسوس کرتے ہیں۔ جس ملک میں 80% لوگ ڈاکٹر کے پاس علاج کرانے کی بجائے ان لوگوں کسی وہ جو ایک رنگ دھڑنگ ملنگ بیٹھا ہوتا ہے یا جو ایک بیٹھا ہوتا ہے کوئی جھوپڑی بنا کر اس کے پاس جا کر جو علم غلم اسے کھلا کر اسے کوئی مٹی کھلا رہا ہے، کوئی اسے راکھ کھلا رہا ہے، کوئی اسے سگریٹ کی راکھ پہ اس کے بدن پہ مل رہا ہے، کوئی اسے گندے پانی میں ڈبکیاں لگوا رہا ہے۔ آپ نے پروگرام دیکھا ہوگا اقرار الحسن کا، اس پہ ARY پہ کیا کچھ ہو رہا ہوتا ہے۔ ہمارے 80% لوگ وہ علاج کراتے ہیں، آپ ان سے یہ توقع رکھتے ہیں کہ وہ احتیاط کریں گے، وہ ماسک چڑھائیں گے اور وہ لوگوں کو ٹچ نہیں کریں گے۔ ہمارے ہاں تو طریقہ کار یہ ہے کہ ہم تک جب تک 4 آدمی ایک دوسرے کے گلوں میں باہیں ڈال کے نہ پھریں، ایک ہی چارپائی پہ 10 آدمی نہ بیٹھیں، اس وقت تک تو مزہ نہیں آتا جب تک ہم ایک دوسرے کے منہ میں نوالے نہ ڈالیں۔
اور پھر ہمارے یہاں یہ ٹرینڈ ہے کہ جو آدمی احتیاط کرتا ہے اس کو بزدل کہا جاتا ہے۔ تو وہ لوگ جو اس کی پرواہ نہیں کرتے، آپ ان کے ذریعے ان لوگوں کو قربانی کا بکرا بنا رہے ہیں جو ہر طریقے سے پرواہ کرتے ہیں۔ مجھے وہ ڈاکٹر صاحبہ یاد آتی ہیں جن کا بیٹا جو 4th ایئر میں پڑھ رہا تھا MBBS کے، جس کی ڈیتھ ہوئی، وہ گھر میں بیٹھا ہوا تھا، وہ کہیں اس کے ایکسپوجر نہیں تھا، لیکن ماں باپ دونوں اپنی ڈیوٹی پہ جا رہے تھے، وہ باہر سے کرونا کے وائرس لائے اور ان کے بیٹے کو ہو گیا، اور ان کا بیٹا وہ ڈائگنوز بھی نہ ہو سکا پہلے اور وہ چلا گیا۔ کہ جس ملک میں لوگ ہاسپٹل جانے سے ڈرتے ہیں، تو اس ملک میں آپ کیسے توقع رکھ سکتے ہیں کہ وہ جو اشارہ توڑنے والے ہیں، جو پرواہ نہیں کرنے والے ہیں، جو ضد کرنے والے لوگ ہیں، کہ وہ کیسے آبزرو کریں گے، کیسے ماسک چڑھائیں گے؟ تو ہمیں پھر سوچنا چاہیے اس سے پہلے کہ وقت گزر جائے، اس سے پہلے کہ خدا نہ خواستہ ہمارے ہاں جو قابل برین ہیں وہ نہ ضائع ہو جائیں۔ پھر میں ریپیٹ کرتا ہوں کہ ایک برین جب ضائع ہوتا ہے تو ایک ملک کئی سال پیچھے چلا جاتا ہے۔ ایک پروفیسر یونیورسٹی کا اگر وہ چلا جاتا ہے تو کتنے بچے جنہوں نے اس سے پڑھنا تھا، اس سے سیکھنا تھا، سبق حاصل کرنا تھا، اس سے محروم رہ جاتے ہیں۔ آج ایک بڑے شاعر کا انتقال ہو گیا لاہور میں، خالد صاحب کا۔ تو یہ لوگ وہ جو سوسائٹی کو توازن دینے والے لوگ ہیں، اگر ہم انہیں مرنے کے لیے چھوڑ رہے ہیں تو پھر ہمیں 1000 بار سوچنا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ہم پہ رحم کرے۔ تو ناظرین، یہ تھا آج کا پروگرام، اور اگر آپ کو یہ اچھا لگا ہو میری گفتگو اور آپ نے اس کو شیئر کرنا ہو دوستوں کے ساتھ، تو ضرور شیئر کیجئے کہ یہ پیغام جتنے لوگوں تک پہنچے گا اتنے ہمارے اندر یہ احساس جاگے گا۔ آج کا جو ٹوڈے ود حفیظ خان پروگرام ختم کرنے کی اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔